ایک مشہور ڈاکٹر سے ملاقات۔ میں نے پوچھا کہ اچھی صحت کا راز کیا ہے؟ کہنے لگے بس بیمار نہ پڑو۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے بالکل ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیے، میں بالکل عمل کروں گا۔ وہ میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے کہ منہ میں کبھی بھی کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، چاہے پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی ہے۔ ہر چیز میں حکمت ہے اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ میری آنکھیں تر ہو چکی تھی یہ سوچ کر کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ دیر ہو رہی تھی۔ میں سلام کر کے اٹھنے لگا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتے جاؤ۔ میں جی کہہ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو تو کبھی بھول کر بھی پہل نہ کیا کرو، چاہے کتنی بھی بھوک لگی ہو۔ پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو، جب تک وہ اپنے منہ میں لقمہ نہ رکھ لے تم شروع نہ کیا کرو۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا فائدہ پوچھوں، لیکن وہ خود ہی بتانے لگے تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ بھی راضی ہوا کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا۔ یاد رکھو، کھانا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ اب بتاؤ، تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ میں بے ساختہ ان کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر تیزی سے جانے کے لیے مڑا اور یہ سوچنے لگا کہ دین کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہمارے معاشرے کے لوگ کتنے محروم ہیں۔ نہیں ہے کہ جب سیاستدانوں کا یا بیوروکریٹس کا یا جاگیرداروں کا احتساب کیا جائے تو ہمارے فوجیوں کو استثناء دے دیا جائے۔ ہرگز نہیں، بلکہ میں گزارش کروں گا اپنے فوجی ادارے سے اور جنرل راحیل شریف سے بالخصوص کہ آغاز اس کا ہم سے ہی کریں۔ اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلے، کیونکہ میرے اوپر بھی بہت الزامات ہیں، میرے سے آغاز کریں۔ اور میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اس ملک کے لیے کہ میں اس کے اوپر جان دوں گا، اور وہ قسم ساقط نہیں ہوئی میرے ریٹائر ہونے کے بعد۔ تو آج اگر میری جان دینے سے بات بن سکتی ہو تو مجھے اس سے بہتر اور کوئی انعام مل نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے یہ درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ میرا احتساب شروع کریں، اور ہمارے وہ تمام جو بلیک شیپ یا جو کالی بھیڑیں ہماری صفوں کے اندر ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جرنیل نہیں، جرنیلوں نے بھی بہت ہاتھ مارے ہیں لمبے لمبے، ان کو سب کو بیچ میں لائیں، چاہے وہ ہماری پارٹی کا ممبر ہی، اسپیس کا ہماری تنظیم کا ممبر ہی کیوں نہ ہو، اور کئی ایسے ہیں جو ہمارے ممبرز ہیں، ان کو بھی بے شک پکڑیں۔ ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں آئے گا، اور ہم عنقریب ایک ریزولوشن بھی بھیجیں گے جس کے اوپر کہیں گے کہ ہم نے کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی ہماری تنظیم کا ممبر اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اور یہ پوچھا جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ عمر یہ تم چادر کہاں سے تمہیں اتنی ملی کہ تمہارا قمیض بن جاتی، تم لمبے آدمی ہو، بیت المال سے تو ایک چادر ملی تھی۔ آپ سب سے پوچھیں، حمید گل سے پوچھیں، آپ کسی اور XYZ جرنیل سے پوچھیں، یہ تمہارا گھر، یہ تمہارا علل تللے، یہ تمہارا زندگی گزارنے کا انداز، یہ جسٹیفائی کر دو کہ کہاں سے آیا۔ اور اگر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو بحق کے سرکار ضبط کریں اور اس کو پھانسی چڑھائیں، یا جو بھی اس کو سزا دینا چاہتے ہیں چاہے کریں آپ اس کے لیے۔ آپ کا خزانہ بھر جائے گا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کو، اس حکومت کو کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کے لیے راستے بہت
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها سلیم صاحب آپ کاروبار کر کے مجھے بتا دیں آپ لوگ منافقت کیوں کرتے ہیں ٹی وی کیوں نہیں قوم کو سچ بتاتے کہ اس ملک میں کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا آپ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو آپ لوگوں کو آپ گمراہ کرتے ہیں آپ چینل پر بیٹھ کے لوگوں کو میڈیا اور اینکر اور انکلوڈنگ آپ سب لوگ میرے خلاف تھے آپ لوگ اس وقت میرے ساتھ آہستہ آہستہ آئے جب آپ کو پتہ لگا کہ میں سچ بول رہا ہوں آپ لوگوں نے تو میرے پتلے جلائے آپ لوگوں نے تو میرے اوپر گانے بنائے اور آپ لوگ میرے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا میں بڑا گناہگار ہوں گناہگار ترین لوگوں میں ہوں اللہ مجھے معاف کریں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی زندگی میں رشوت نہیں دی ہے تو کیا میں جھوٹ بولتا ہوں آپ نے میری باتوں کاروبار نہیں کیا آپ نے آ کے ٹی وی پر گھنٹہ پروگرام کیا اور 10-15 لاکھ روپیہ جیو سے لے کے گھر چلے گئے آپ مجھے 10-15 لاکھ سے کوئی کاروبار کر کے بتائیں نا ایک کریانے کی دکان کر کے بتائیں اور 6 مہینے بعد میں پوچھوں گا آپ سے اگر آپ نے کہا کہ جی رشوت بھی نہیں ہوتی اور میں جھوٹ بھی نہیں بولتا چلے جی اب ایک جواب آپ مزید آپ گھر سے نکلے ہیں اور اینکر بن گئے ہیں اور آپ نے 2 روپے کا کاروبار نہیں کیا اور آپ ہمیں یہاں لیکچر دے رہے ہیں یہاں نہیں میں نے اپنی جوانی میں کاروبار کی کوشش کی ناکام ہو گیا پھر دھکے آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا رشوت دینے کے لیے اس لیے ناکام ہو گئے ایک لیڈر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی لفافی ہیں اور یہ صحافت والے لفافے لیتے ہیں آپ کی ایجنسی کے پاس سارے رپورٹس ہوں گے تو اگر میرے بارے میں باقیوں کے بارے میں آپ ہمیں یعنی میری طرف سے بالکل ریکویسٹ بھی ہے اجازت بھی ہے کہ ہم میں سے کون کون لفافے لینے والے ہیں اور کون کون نہیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سب سے پہلے میں یہاں پہ موجود اپنے ہر لیڈر یہاں جو بھی شخص کھڑا ہے مجھے نظر آ رہا ہے سڑک پہ کھڑا ہے گاڑیوں میں بیٹھا ہے یہ سارے لوگ میرے لیے لیڈر ہیں اور میں ان کا نوکر ہوں اور انشاءاللہ ہم ساری زندگی ان کی خدمت کریں گے آج کی یہ مارچ انشاءاللہ جس کا آغاز مرکز ٹھینگی جو کہ کم و بیش 36 گاؤں کا مرکز ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور
یہ مارچ جب اسلام آباد پہنچے گا، اس امریکی حکومت کی، اس امپورٹڈ حکومت کی، اس سازشی حکومت کی، اس قاتل حکومت کا انشاءاللہ صفایا کر کے سرخ روح ہو کے لوٹیں گے۔ انشاءاللہ قانون کی بالادستی کا ٹائم آن پہنچا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ملکی سیاست سے مائنس۔ اب وہ وقت نہیں رہا جب عوام کو پاگل بنایا جاتا تھا کہ جی عوام کے منڈیٹ سے حکومت آ گئی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا، اب عمران خان نے ہمیں یہ بھی شعور دے دیا۔